بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا، کیا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے۔ ناظرین، تو درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح برہن اور روشن درایت کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، ذل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدا مندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنوں کو اس کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عزت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود السلام بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنے رحمت خاص کا نزول فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ مہر ثبت کر دی گئی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ، ہر نماز میں، آذان میں، مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچا دیا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں تاثیر ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے
रोज 10 बार दरूद पढ़ते हैं तो सोचें कितनी रहमतें आप पर नाजिल हो रही हैं। और फिर अगर आप लेटे लेटे सो जाते हैं और दरूद जारी रहता है तो वो नींद इबादत में बदल जाती है। नाज़रीन, बाज़ लोग समझते हैं कि दरूद शरीफ जो है सिर्फ बैठकर या वजू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दर हकीकत दरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जो हर हालत में जायज़ है। उलमा फरमाते हैं कि दरूद अल्लाह के जिक्र जैसा है और अल्लाह का जिक्र हर हाल में हो सकता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या बिस्तर पर लेटे हों, लेकिन नियत का इखलास ज़रूरी है। अगर आपकी नियत अदब, मोहब्बत और दिली लगाव की है तो दरूद शरीफ लेट कर पढ़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बायस से सवाब है। आप वजू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बगैर वजू के भी आप इसका जिक्र से महरूम नहीं होते। दरूद एक ऐसा तोहफा है जो नापाकी से नहीं रुकता, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दरूद दुनिया और आखिरत में कितने फ़वाइद देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करता था। तो जिसने रोज़ सोने से पहले दरूद पढ़ा वो रोज़ हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। अब एक और हदीस पर गौर कीजिए कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 दर्जात बुलंद और इसके 10 गुनाह मिटा देते हैं। तो अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त 10 बार दरूद पढ़ लेता है तो सोच लीजिए कि सोने से पहले इसके गुनाह कैसे माफ़ हो रहे होंगे, दर्जात कैसे बुलंद हो रहे होंगे और रब की रहमत कैसे इस पर बरस रही होगी। और ये भी याद रखें कि दरूद सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत, रिज़्क, इज्जत और रूहानी ताकत का जरिया है। अगर आपको बेसुकूनी है, दिल बोझल है, घर में बेबरकती है तो दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले दरूद नबी की मोहब्बत की अलामत है, और जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो इस पर कभी दुनिया तंग नहीं होती। तो क्या बिस्तर पर लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर अदब, नरमी, मोहब्बत और शौक़ से के साथ पढ़ा जाए तो यही अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। तो इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने मोबाइल को बंद कर दें, दुनिया की बातें छोड़ दें और अपनी ज़बान को सिर्फ एक जिक्र पर लगा दें। आप मुख्तसर दरूद भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत है। फरिश्ते इस वक्त आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमत आपके घर पर नाज़िल होने लगती है और आपकी नींदें इबादत में तब्दील हो जाती हैं। तो इसलिए आइंदा जब भी आप सोने के लिए लेटे तो बस यही नियत रखें कि या अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर तुझसे तेरा कुर्ब चाहता हूँ। और याद रखें, जो अमल छोटा नजर आता है वही क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाब बन जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में एक शख्स मालदार था, लेकिन इसका किरदार अच्छा नहीं था और दरूद पाक से इसे बड़ी मोहब्बत थी। दरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसका चेहरा सियाह हो गया और बहुत ज़्यादा तंगी लाहक हुई। इस हालत में इसने निदा दी, ऐ अल्लाह के महबूब, मैं तो दरूद पाक की कसरत करता हूँ। अचानक एकदम एक परिंदा आसमान से नाजिल हुआ और अपने पर इस शख्स पर फेर दिए। फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसी रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान चल रहा है और ये आयत मुबारक पढ़ रहा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। साहिब दुनिया में इमाम किस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे। जैसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतनी सखी, इतने हसीन और जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया। और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे आमाल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारे नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का सबसे बड़ा मोहसिन, इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं, खास तौर पर इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान की दौलत से नवाजा है, इतने एहसानात किसी पर भी नहीं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फिक्र में दिन रात खौलते रहते थे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी फिक्र में हैं और कोई गम तारी है। उलमा फरमाते हैं कि यह फिक्र और गम इस बात का नहीं कि आपको तिजारत या माल बदौलत में नुकसान हो रहा था, बल्कि ये फिक्र व गम इस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किस तरीके से जहन्नम की आग से बच जाए और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए।
قربان جائے ہماری جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجیے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے، اگر کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کا جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے، اور وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ وہ ہے، یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرما دیں گے۔ لہذا درود شریف پڑھنے کا یہ عمل عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ نمبر 1، اللہم صلی علی محمد نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کی ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔